بولو مفادات کی جنگ اور فساد فی سبیل اللہ، تحمل، بردباری اور شائستگی اپوزیشن کے لیے از حد ضروری ہیں۔ فرقہ پرست مولوی فضل ان تینوں سے محروم ہے۔ وہ جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، ابن الوقت ہیں، کلا بازی کے ماہر ہیں، آکربہ پروری میں ان کا کوئی ثانی نہیں، تکبر اور حسد و عناد ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ وجہ یہ ہے انہوں نے اپوزیشن کی ہی نہیں، پہلی بار اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، ان کے جھوٹ کے بارے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر رہا، یہ سب ان کی پارٹی کے بڑے کہہ رہے ہیں۔ مولوی فضل کو پارٹی سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں اور مولانا شیرانی اور ان کے پرانے ساتھی مولوی فضل کو نکال کر JUI کی پرانی شکل بحال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کھینچاتانی جاری ہے اور خدشہ ہے کہ یہ صورتحال لامتناہی ہے۔ جب ایک ہی پارٹی کے دو دھڑے اس طرح دست و گریباں ہوں تو ان کے پیروکاروں کو کس قدر شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اپنی پارٹی کا یہ حال دیکھ کر انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ مفادات کی جنگ میں یہی ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، قوم کی اخلاقی حالت پر اس لڑائی کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ اگر سونے کو ہی زنگ لگ جائے تو لوہا کیا کرے گا۔ دوسری جانب PDM کا بھی یہی حال ہے۔ سب کے سب ایک دوسرے سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ ان کا مسئلہ اپنے خلاف مقدمات سے جان چھڑانا ہے۔ اسمبلی میں جائیں بھی تو ملک و ملت کے لیے کسی طرح کی بات کرنے کی بجائے اپنی بے گناہی کی کہانی سنانے لگ جاتے ہیں۔ خوب جانتے ہیں کہ یہ فورم ان کے ذاتی معاملات کو زیر بحث لانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس طوطے کی طرح ہیں کہ جب ہم کہیں تو جو بھی ہم کہیں تو صرف کہہ دیا کرو درینچ شک۔ سر پر قرآن رکھ کر اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر اپنی بے گناہی کی دہائی دینے کا رجحان پڑ گیا ہے۔ انہوں نے دراصل اپوزیشن کبھی کی ہی نہیں، پہلی بار اس امتحان سے گزر رہے ہیں اور ہر قدم پر ذلیل کن شکست کھا رہے ہیں۔ بدنیت ہیں، اپنے مفاد کے لیے سارے پاکستان کو جلا کر راکھ بنا سکتے ہیں۔ عمران خان پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں، اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ اسی الزام تراشی، حسد، بغض و عناد کی وجہ سے عمران خان اور اس کی پیاری مسلمان بیوی جمائمہ میں طلاق ہوئی تھی۔ کسی مسلمان کو یہودی یا عیسائی ہونے کا فتویٰ دینے والا اپنی نظر میں بڑے پایہ کا دینی رہنما اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس سلوک کا سزاوار ہوگا، مگر اسے اور اس قبیل کے دوسرے لوگ تو خدا سے بھی کٹ گئے ہیں اور امت مسلمہ سے بھی۔ فرقہ پرستی کا ایک ذرہ مسلمان کو اپنی اسلامی برادری سے نکال باہر کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ سمجھتے ہوئے کہ دین کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں، صحیح اسلامی فکر کے مالک ہیں،
ان کے بارے میں سینکڑوں شعر لکھے ہیں، مگر ایک شعر بھی اپنے احترام، ان کے احترام یا توصیف میں نہیں ہے۔ وہ ان کو بت پرست کہتے ہیں، توہین پرست نہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے مل کر اتنی سی بات نہ خود سمجھ سکے، نہ ملت اسلامیہ کو سمجھا سکے کہ فرقہ پرستی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جو فرماتا ہے تم سب مل کر میری رسی کو تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بننا۔ اور یہ حضرات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے فرقے کو مذہب کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہمارا مذہب کہتے ہیں تو دراصل اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ چلو جہالت کی وجہ سے جاہل لوگ تو ان کی چیخم دھاڑ سے متاثر ہو جاتے ہیں، مگر تعلیم یافتہ لوگ جن میں بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی بھی شامل ہیں، وہ کیوں فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں؟ تو مولوی فضل جیسے فرقوں کے مدرسہ میں جو تعلیم دیتے ہوں گے، اس کے دور رس اثرات ہی اتنے گہرے ہوں گے کہ انہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اپنے فرقہ کے بارے میں اس قدر مگن ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، تو 1400 سال میں ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ فرقہ پرستی حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے فرمان کے منافی ہے۔ کس کام کی وہ تعلیم جو ہمیں اپنے مذہب سے اتنا دور لے جائے کہ ہمیں دیکھ کر اسلام کو قبول کرنے والے لوگ اس الجھن میں پڑ کر کے کون سا فرقہ صحیح ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ مولانا فضل اور ان کے بڑے اس قبیل کے دوسرے لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے اور جو اب پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں، اس کی فوج، جائز حکومت اور عدالتوں پر زبان درازی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں پاکستان کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیں گے۔ اب تو ان کو آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں پر کیسی قیامت بیت رہی ہے۔ آج کل یہ مولوی صاحب اکیلے ہی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، کیونکہ مریم اور بلال، ایم این اے این اور پی 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 ان کو داغ مفارقت دے چکے ہیں۔ اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ مسئلہ سب کا ایک ہی ہے، مگر یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ فرقہ پرست مولوی اپنی خفت مٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنی جلسیاں کرتا پھر رہا ہے، مگر کس نہ پوچھے کہ بھیا کیستی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان 5 سال حکومت کر گیا تو سب بدعنوان لوگ جیل میں ہوں گے، یا انہیں ملک سے فرار حاصل کرنا پڑے گا، وہ بھی عزت سے نہیں بلکہ بعد از خرابی بسیار مولانا نے خدا سے رشتہ توڑ کر شیطان سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اور اس فکر میں مبتلا ہیں کہ لوٹا ہوا مال یعنی مال مسروقہ کو کس طرح بچائیں۔ انہیں یہ فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی عزت کس طرح بحال کرائیں گے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لوٹا ہوا مال پاکستان کے قریب المرگ لوگوں کو واپس کر دیں اور خلوص دل سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اس میں ندامت کی کوئی بات نہیں، اللہ سب سے بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بھی تو معاف کر دیا تھا، شیطان نے معافی مانگی ہی نہیں، اس لیے قیامت تک مردود رہے گا اور اپنے چیلوں اور پیروکاروں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ کریم گناہ گاروں سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیے؟ تو گناہ گار شیطان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اس نے کروائے تھے۔ شیطان وہیں کھڑا مکر جائے گا اور کہے گا جو کیا انہوں نے خود کیا۔
میرے لیے یہ اجنبی ہیں۔ یہ ہے شیطان کی اصل فطرت۔ دنیا کا مال تو یہیں رہ جائے گا، اگر حقداروں کو لوٹا دیا جائے تو وہ دعائیں کریں گے۔ غریبوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ورنہ فرقہ پرست مولوی خود تو کوئی گل نہیں۔ فرقہ پرستی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ علم کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے۔ سب ایک ہی فرقہ کی بات کرتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ فرقے کا سارا علم ازبر کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی روزگار نہ ملے گا۔ ان کے علم کا کوئی بھی گاہک نہیں ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کے فرقے کا کوئی مولوی مر جائے تو اس کی جگہ اسے مل جائے۔ اب اتنی مسجدیں تو ہیں نہیں، اگر سارے مولوی بھی یکلخت مر جائیں تو پھر بھی فارغ بیٹھے نوجوان نہ کھپ سکیں گے۔ حکومت ان کا سلیبس سرکاری اسکولوں کے کورس کے مطابق بنانا چاہتی ہے، مگر مولانا ڈیزل جیسے لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں کہ دین میں مداخلت ہو رہی ہے۔ آپ نے ایسے بھکاری دیکھے ہوں گے جن کے سر بالکل 4 سال کے بچوں جیسے ہوتے ہیں، مگر باقی جسم دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے ان کے سر جسم کے مطابق کیوں نہیں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے ماں باپ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جدی پشتی فقیر ہیں، کتنے بے رحم اور ظالم ہیں یہ لوگ جو ان کو حیوان بنا کر بھیک منگواتے ہیں۔ یہی حال ان نام نہاد مذہبی اسکولوں کے طالب علموں کا ہے۔ فرقہ کے پیالے میں بند ہو کر ان کا دماغ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ان اسکولوں سے باہر بھی دنیا بستی ہے اور علم کے کئی جہاں اور بھی ہیں جو ان کے منتظر ہیں کہ وہ بھی ان کی تسخیر کر کے زندگی کی جدوجہد میں شریک ہوں۔ ایک اور نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے دوسرے فرقوں کے لوگوں کو منافق، گمراہ، حتیٰ کہ کافر کہنے سے بھی باز نہیں آتے، بلکہ ان کا مولوی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم کافروں سے جہاد کر رہے ہو۔ یہاں سے انتہا پسندی اور دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ ان مولویوں کی غالب اکثریت علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ یہ 19ویں صدی کے مولوی انگریزوں نے بنائے تھے۔ وہ ان کی نشو و نما کر کے اس قابل بناتے تھے کہ یہ دوسرے فرقوں پر دشنام ترازی کریں تاکہ امت کی وحدت پارا پارا ہو جائے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ انگریز ان سے اس لیے خائف تھے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی۔ ان کے دل سے یہ ڈر نہیں نکلتا تھا کہ اپنے دین پر متحد ہو کر کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائیں۔ جب مختلف فرقے انتہا پسندی اور تشدد پر اتر آئے تو انگریزوں نے سکھ کا سانس لیا اور 1 صدی اس سونے کی چڑیا پر بے فکری سے حکومت کی۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ ان کا رہنما اصول تھا۔ ہمارے رہنماؤں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ جواباً یہ نعرہ لگاتے،
متحد ہو جاؤ اور آزادی حاصل کرو۔ یہ مشکل بظاہر ناممکن کام ہمارے عظیم شاعر علامہ اقبال اور سیاسی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو متحد کر کے ہندوؤں اور انگریزوں سے پاکستان چھین لیا۔ مولویوں کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان غلام ہی رہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا ہندوستان اور کشمیر میں حال دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی حمایت کرنے کا گناہ نہیں کیا۔ پاکستان سے زیادہ یہ ہندوستان اور افغانستان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان میں ذرہ بھر عزت نفس باقی ہے تو ہجرت کر جائیں اور دیکھیں وہاں تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ہندوستان میں رہے تو سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیں گے اور پورا ہندوستان ان کے قبضہ میں ہوگا۔ نادانوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ 1000 سال کے دوران انہوں نے کتنے غیر مسلم مسلمان بنائے۔ یہ اپنی فرقہ پرستی کی وجہ سے کسی ہندو کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ ہمارے صوفی منش بزرگوں نے جو حملہ آور مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، بے شمار ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ اس وقت بر صغیر میں تقریباً 45 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ انہی بزرگوں کا کام ہے۔ یہ ایک انگریز نے حیرانی سے کہا تھا کہ یہ عجیب ملک ہے جس پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ یہ قبر حضرت معین الدین چشتی کی ہے، جہاں آج بھی مسلمان اور ہندو دونوں فیض حاصل کرنے آتے ہیں اور نا امید نہیں لوٹتے۔ اللہ اپنے ایسے ہی بندوں کو زندگی اور موت کے بعد ہی عزت اور احترام عطا کرتا ہے۔ ان مزاروں پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے مسلمانوں کا کردار اور رویہ غیر مسلمانوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ انگریز خاص طور پر عشق کے رسول سے خائف تھے جس پر مسلمان اپنی جان محبت سے قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش کے باوجود وہ مسلمانوں کے دل سے عشق رسول نہیں نکال سکے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عشق رسول سے محروم ہو۔ میں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، مگر یہ سب اس دولت سے محروم رہیں گے جب تک وہ اس بات پر یقین نہیں کر لیتے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور وہ ایک ہی برادری کے رکن ہیں۔ اگر وہ باہمی محبت کے رشتے میں پروئے ہوئے نہیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔ میں اللہ کے کرم سے کالج میں پڑھانے سے پہلے یہ جان چکا تھا کہ فرقہ پرستی دین کی روح کے خلاف ہے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ تم سب آپس میں اسلامی بھائی ہو اور مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کے نمائندے ہو۔ فرقہ پرستی تو ہمیں نفرت، لالچ اور انتشار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسلامی بھائی کو تو چھوڑیں، یہ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہے۔ اس کی کوکھ سے انتہا پسندی، عدم برداشت، دہشت گردی، خودکش بمباری اور مساجد اور دیگر عبادت گاہوں پر جنگلی درندوں کی طرح حملہ کرنے کی خباثت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن فرقہ پرستی کے نقصانات پر بات کرنا میرا معمول تھا تاکہ مساجد کے فرقہ پرست مولوی کے اثرات بد کو کم کیا جا سکے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں لاہور آ گیا۔ بچے یہیں ایف ایس سی کے بعد
کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرے پیچھے آ گیا۔ میرا گھر مسجد کے قریب تھا۔ میں مسجد سے نکل کر گھر آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیوں بھائی کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ بولا کہ قریب کی گلی میں ہمارا گھر ہے، آپ بھی تشریف لایا کریں، وہاں دین کی بات ہوتی ہے۔ مسجد میں میل ملاپ سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ لڑکے کا تعلق کس فرقہ سے ہے۔ پھر ایک دن 3-4 لڑکے آ گئے۔ میں اس طرح کی محافل سے دور ہی رہتا تھا، مگر جب ان سے جان چھڑانا مشکل نظر آیا تو خیال آیا کہ ان کی بات سننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اگلی بار گھر کے سامنے ان کو کھڑا پایا۔ انہوں نے اپنی دعوت دہرائی تو میں نے کہا کہ فلاں دن میں آپ لوگوں کو شام کی چائے پلاؤں گا، آپ قریب کے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی میری طرف سے دعوت دیں۔ مقررہ دن میرے گھر کے صحن میں کرسیوں پر 40 کے قریب لوگ بیٹھے تھے۔ چائے وغیرہ کے بعد میں نے کھڑا ہو کر کہا، آپ سب کسی نہ کسی فرقہ سے تعلق تو ہوگا۔ سب خاموش رہے تو میں نے پوچھا، آپ میں سے کوئی میرے اس سوال کا جواب دے کہ آپ کا جس فرقہ سے تعلق ہے کیوں ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو کر بولا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے۔ میں نے کہا، 1400 سال میں ہم نے اتنی ترقی کی ہے؟ عرب کے مشرک اور کافر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا کرتے تھے، خواہ ان کے باپ دادا ان سے بھی بڑے احمق ہوں۔ پھر میں نے اسلامی تاریخ کے حوالے دیتے ہوئے فرقہ پرستی کے بارے میں اللہ اور رسول کے فرمان بیان کیے اور ان سے کہا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگلے ہفتے اسی وقت اور دن پر تشریف لائیے گا۔ اس بارے میں جو سوال بھی پوچھنا ہو پوچھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ یقین مانیں اس دن کوئی بھی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے بحث و مباحثہ کے بعد خود ہی یہ نتیجہ نکال لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلانے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میری رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بنانا۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے زوال کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ وحدت پارا پارا ہوئی تو دولت اور طاقت بھی چلی گئی اور ہم ذلت اور خواری کی انتہا تک پہنچ گئے۔
ایک منٹ. ایم این اے اور ایم پی اے اپنے اپنی سیٹ پر اپنے اپنے علاقہ کے بادشاہ ہیں. وہ جو جی میں چاہتا ہے کرتے ہیں، جس افسر کو چاہیں تبدیل کروا دیتے ہیں. تعلیم کو اپنے غلاموں کے قریب نہ آنے دینا ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ غلام جنہیں میں نوکر نہیں کہتا، کیونکہ وہ کئی لحاظ سے غلاموں سے بہتر حالت میں ہوتے ہیں. غلاموں کی بہو بیٹیاں ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں. وہ پیر صاحب کی مرضی کے خلاف ان کی شادی بھی نہیں کر سکتے. مخالفت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ پیر صاحب کہیں بد دعا نہ دے دیں. پھر نافرمانوں کے لیے ان ظالموں نے ذاتی عقوبت خانے بھی بنا رکھے ہیں. جس غلام میں بغاوت کی کوئی علامت ظاہر ہو، اسے اپنے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں. رہائی اس وقت ہوتی ہے جب ذمہ دار، جو عموماً علاقے کا ایم این اے یا ایم پی اے بھی ہوتا ہے، اس کے رویے سے مطمئن نہیں ہو جاتا. کئی غلام اسی عبود خانے میں مر جاتے ہیں اور ان کو وہیں دفن بھی کر دیتے ہیں. کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کون مرا اور کس نے مارا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچ کر ان کی رہائی اور تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. کام مشکل ہے، مگر پرخلوص محنت سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے. میں نے ڈائری اس وقت لکھنا شروع کی جب عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی سنبھالی. پھر کووڈ-19 کی آمد کے چند دن بعد میں نے نیٹ پر انگلش پڑھانا شروع کیا. دل کے ایک دورے اور 4-5 دفعہ ڈپریشن کے دوروں میں سے بچ نکلا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ آزمائش تو تھی، مگر اللہ سے رابطے کی وجہ سے یہ سزا نہیں بنی. اب طبیعت کافی سٹیبل ہے اور ٹک کر بیٹھنا یعنی کچھ بھی نہ کرنا میرے لیے شروع سے ہی بڑا مشکل ہے. برٹرینڈ رسل کہتا ہے کہ مشکل کاموں میں ایک کام خالی وقت کو گزارنا ہے، اور اس وقت کو دلچسپی سے گزار لینا بڑا مشکل کام ہے. ڈائری لکھنا کبھی بھی میری خاصیہ ارادہ نہ تھی. آپ کی کیمپین فار اویئرنیس کا سنا تو خیال آیا کہ یہ کرنے کا کام ہے. عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ 70 سال میں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. 80% لوگ تو ان پڑھ ہیں. میں انگوٹھا چھاپ لوگوں کو تعلیم یافتہ نہیں سمجھتا. 70% دیہات میں جاگیرداروں نے بڑے ذمہ داروں، خان بہادروں اور سیدوں، جو کہ ان کے پیر و مرشد بھی ہیں، کہ غلام ہے. سارا دن ان کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور شام کو چند ٹکڑے کھا کر اطمینان سے سو جاتے ہیں. انہیں ہرگز پتہ نہیں کہ وہ بھی ان کے مالکوں کی طرح انسان ہیں اور اپنے کچھ حقوق بھی رکھتے ہیں. وجہ ان کی جہالت ہے. اس ایلیٹ نے، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، ان غلاموں کو اپنے کتوں، گدھوں اور بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا ہے. یہ ان کی مجبوری ہے. جب 30% لوگ اخبار پڑھنے لگیں گے، اس ملک کا حلیہ بدل جائے گا. خواہ یہ خونی انقلاب کے ذریعے ہو، خواہ کسی بے ضرر تحریک کے ذریعے.
آپ کا وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہونا بھی اسی اویئرنیس کی تحریک کی وجہ سے ہے جو آپ نے 126 دنوں کے دھرنے میں برپا کی۔ خصوصاً نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کی وجہ سے پرانا نظام زمیں بوس ہو رہا ہے اور بدعنوان لوگوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑی ہے یا ملک سے چوروں اور گیدڑوں کی طرح فرار ہونا ہے۔ ان کے خلاف باز پرس میں ہرگز کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ مایوسی کی حالت سے دھیرے دھیرے نکل رہے ہیں اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے۔ قومیں ایسی ہی بے بسی اور مایوسی سے نکل کر دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں۔ جاپان کے پاس کچھ نہیں ہے، 2 ایٹم بموں سے ہولناک تباہی سے نکلا ہے۔ صرف لوگوں کی جفاخشی اور ذہانت سے کام لے کر اس وقت دنیا کی تیسری اقتصادی قوت بن گیا ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہی قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور اسی کا ذکر آپ بھی اکثر کرتے رہتے ہیں، مگر اس ایلیٹ کی وجہ سے جس نے آزادی کے فوراً بعد حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور اب بھی سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے جان چھڑا دی ہے۔ مگر ان کے کرتوتوں سے ملک ایک گلستان کی بجائے ایک اجڑے ہوئے ناموار جنگل میں بدل گیا ہے۔ یہ لٹیرے جاتے جاتے ملک کو قرض کے نیچے دبا کر گئے ہیں۔ 60 سال میں جو قرضے 6,000 ارب ڈالر تھے اب 30,000 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا ہر بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے۔ آپ کے کندھوں پر بڑا بوجھ آ پڑا ہے، مگر آپ کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے ہم جلد مشکل وقت سے نکل جائیں گے۔ ہم آپ کے سپورٹر ہیں اور آپ ہمارے لیڈر، اور وہ ہیرے ہیں جو تاریخ بنایا کرتے ہیں۔ ہمیں خوب خبر ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نواز شریف اور اسف زرداری سے کم مالدار ہیں، مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان عمراء پر کیا بیت رہی ہے۔ جیتے جی جہنم میں ہیں۔ یہ بھی کوئی جینا ہے کہ کوئی شخص ملک میں اور ملک کے باہر کئی محلات کا مالک ہو اور کہیں بھی اسے چین نہ آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو سچے اور سچے ہوتے ہیں اور دل و جان سے اللہ کے غریب، بے بس اور بے کس بندوں کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ عبادت اسی کی بہترین ہے جس کا اللہ کے بندوں سے پیار بہترین ہے۔ اس وقت آپ ایک جہاد کر رہے ہیں۔ یہ رشوت خور اور ظالم لوگوں کے خلاف ہے اور غریب عوام کے حق میں ہے۔ ایسے حالات میں نیوٹریلٹی از امورالٹی، یعنی غیر جانبداری بد اخلاقی ہوتی ہے۔ جب شیطان اور اس کے چیلے اور اللہ اور اس کے بندوں میں جنگ لڑی جا رہی ہو تو آپ غیر جانب نہیں رہ سکتے۔ آپ کو شیطان یا رحمان کا ساتھ دینا پڑے گا، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ سیدھے راستے کی طرف آپ کا ایک قدم جنت اور شیطان کے راستے پر ایک قدم جہنم کی طرف لے جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ عمران کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے تاکہ وہ اپنے خواب کی تعبیر دیکھ سکے، انشاءاللہ۔ میں اللہ کے کرم سے کالج میں پڑھانے سے پہلے یہ جان چکا تھا کہ فرقہ پرستی دین کی روح کے خلاف ہے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ تم سب آپس میں اسلامی بھائی ہو، مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کے نمائندے ہو۔ فرقہ پرستی تو ہمیں نفرت، لالچ اور انتشار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسلامی بھائی
کو تو چھوڑیں، یہ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہے۔ اسی کی کوکھ سے انتہا پسندی، عدم برداشت، دہشت گردی، خود کش بمباری اور مساجر اور دیگر عبادت گاہوں پر جنگی درندوں کی طرح حملے کرنے کی خباثت